بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دو خبریں ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو نور مقدم کیس کے متعلق کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں جمع کروائی گئی تفتیشی رپورٹ یعنی کہ چلان کے مطابق مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے ساتھیوں کی ملی بھگت کے باعث نور مقدم نے جان بچانے کی 6 کوششیں کی جو کہ ناکام رہی، اور اس کے علاوہ پولیس نے چلان میں کیا کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہے۔ اور دوسری خبر رباب چانڈیو کے بارے میں ہے کہ رباب چانڈیو کو 3 سال کے بعد پہلی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ نے ایم پی اے نواب سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو کو رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چاچا کے قتل کیس میں ملزم قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں جمع کروائی گئی تفتیشی رپورٹ کے مطابق مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے ساتھیوں کی ملی بھگت کے باعث نور مقدم نے جان بچانے کی 6 کوششیں کی جو کہ ناکام رہی۔ اس تفتیشی رپورٹ یعنی کہ چلان میں کہا گیا کہ اگر ساتھیوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو نور مقدم کی جان بچ سکتی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تفتیشی رپورٹ کو چلان بھی کہا جاتا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی کے پاس جمع کروائے گئے چلان میں کہا گیا کہ نور نے ظاہر جعفر کی غیر قانونی قید سے 2 مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی گارڈز اور مالک کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ فرار ہونے میں ناکام رہیں۔ اس کے علاوہ وقوع کے روز 20 جولائی کو ظاہر جعفر نے کراچی میں موجود اپنے والد سے 4 مرتبہ فون پر رابطہ کیا، اور اس کے والد بھی اس گھر کی صورتحال اور غیر قانونی قید سے واقف تھے، لیکن ملزم کے والدین نے پولیس کو آگاہ نہ کیا، بلکہ اس کی بجائے جب اس نے لڑکی کا گلا کاٹ دیا تو اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں معاملہ سنبھال لوں گا، میں آپ کو نکالنے اور لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے لوگوں کو بھیج رہا ہوں۔ چلان کے مطابق ظاہر جعفر کو 19 جولائی دوپہر 3:50 پر قطر ایئر لائن کی پرواز سے امریکہ روانہ ہونا تھا، لیکن وہ نہیں گیا۔ پولیس نے 18 گواہان کی فہرست بھی جمع کروا دی ہے، جس میں مقتولہ کے والد شوکت علی مقدم، پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اور پولیس اہلکار شامل ہیں۔ چلان میں یہ بھی کہا گیا کہ 18 جولائی کو نور ظاہر جعفر کے گھر پہنچی اور سیکیورٹی گارڈ نے انہیں اندر داخل ہونے دیا، جبکہ ایک پالتو کتے نے بھی ان سے مانوسیت کا اظہار کیا۔ تاہم نور کی جانب سے ظاہر سے شادی کرنے سے انکار پر 20 جولائی کو دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد مبینہ قاتل نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ چلان میں ملزم کے بیان کا حوالہ دیا گیا جس میں اس نے قتل کا اعتراف کیا۔ چلان کے مطابق ملزم نے بتایا کہ نور نے اس کی شادی کی پیشکش مسترد کر دی تھی، جس پر اس نے نور کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جبری قید پر وہ انتہائی غصے میں آ گئی اور ظاہر کو نتائج سے خبردار کیا۔ مقتولہ نے ظاہر کو دھمکی دی کہ پولیس میں جا کر اس کے خلاف شکایت درج کروائے گی۔ بیان کے مطابق ملزم نے اپنے والدین کو واقعے سے آگاہ کیا اور ملازمین کو ہدایت کی کہ کسی کو اندر نہ آنے دے اور نہ نور کو گھر سے باہر جانے دے۔ چلان میں کہا گیا کہ نور کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن سیکیورٹی گارڈ افتخار نے اسے باہر نہیں جانے دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب اس کی جان بچائی جا سکتی تھی، مگر ظاہر جعفر آیا اور اسے دوبارہ کمرے میں بند کر دیا۔ تاہم نور نے بھرپور کوشش کر کے واش روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور دوبارہ مرکزی دروازے کی جانب بھاگی، لیکن سیکیورٹی گارڈ اس کی مدد کرنے کے بجائے بیسمنٹ میں چلا گیا، جبکہ مالی محمد جان نے اسے گھر کا مرکزی دروازہ نہ کھولنے دیا اور ظاہر نے نور کو گھسیٹ کر کمرے میں لے جا کر گلا کاٹ دیا۔ کال ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے چلان میں کہا گیا کہ نور کو قتل کرنے سے قبل ظاہر نے 2:21، 3 بجے، 6:35 اور شام 7:29 پر اپنے والدین سے رابطہ کیا۔
اب میں آپ کو بتاؤں کہ چلان کے مطابق تھراپی ورکس کے ملازمین کا کیا کردار ہے۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق شواہد اور لاش چھپانے کے لیے ظاہر جعفر نے تھراپی ورکس کے 5 ملازمین کو اپنی رہائش گاہ پر بلایا، اور جب ورکرز نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ظاہر پریشان ہوا اور ان پر حملہ کر دیا، جس سے امجد محمود نامی ایک ورکر زخمی ہو گیا، جسے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم زخمی نے ہسپتال انتظامیہ سے جھوٹ بولا اور میڈیکل رسید میں وقوع کا اندراج نہیں کروایا، اس کی بجائے زخمی ہونے کی وجہ ایکسیڈنٹ بتایا۔ چلان کے مطابق ظاہر جعفر کے والدین اور تھراپی ورکس کے ملازمین نے جرم چھپانے اور شواہد ضائع کرنے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 19 جولائی کو مقتولہ کے والد شوکت مقدم قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے مویشی منڈی گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں نور موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے نور کو کال کرنے کا کہا، لیکن اس کا فون بند تھا۔ بعد ازاں نور نے اپنے والدین کو کال کر کے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ چند روز کے لیے لاہور جا رہی ہے۔ شوکت مقدم کے مطابق میرے معلومات کرنے پر ظاہر جعفر نے کال کر کے بتایا کہ نور اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تاہم 20 جولائی کو رات 10 بجے انہیں کوہسار پولیس اسٹیشن سے ایک کال موصول ہوتی ہے، جس میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب میں اس گھر پہنچا تو اپنی بیٹی کی گلا کٹی لاش دیکھی، جس کے بعد میں نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پولیس نے شواہد کیا پیش کیے ہیں۔ پولیس نے ایک چاقو، 9mm پستول اور میگزین، آہنی مکہ، سگریٹ کے بٹ، ایک لیپ ٹاپ، ظاہر کی خون آلود شرٹ، انگلیوں کے نشانات، CCTV فوٹیج، میڈیکل رپورٹس، موبائل فون اور فورینسک رپورٹس چلان کے ساتھ جمع کروائی۔ اب ہم چلتے ہیں رباب چانڈیو کی طرف، جس کو پہلی کامیابی حاصل ہوئی ہے اپنے کیس میں۔ ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ نے رباب چانڈیو کے کیس کا فیصلہ سنایا ہے اور MPA نواب سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو کو رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چاچا کے قتل کیس میں ملزم قرار دیا ہے۔ میں آپ کو رباب چانڈیو کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ رباب چانڈیو کی عمر محض 21 برس ہے، مگر وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہیں، اور وہ جنگ ہے انصاف کی جنگ اور لوگوں کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنے کی جنگ۔ ان کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے۔ یہ عام سی لڑکی ہے جو کہ دوسری لڑکیوں کی طرح بڑے بڑے خواب آنکھوں میں سجائے پڑھ رہی تھی، لیکن 17 جنوری 2018 میں ہونے والے ایک واقعہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ واقعہ 3 اموات کا واقعہ تھا۔ رباب کے والد، دادا اور چاچا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کو دن دہاڑے مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ رباب بتاتی ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں محض 18 سال کی تھی اور لاء کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ تب میرا فرسٹ ایئر تھا اور مرڈر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا نے فیوڈرلزم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ رباب کا کہنا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں جاگیرداروں اور سرداروں نے قانون بنا دیا ہے کہ لوگ ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور میرے بابا اس کے اگینسٹ تھے، اسی وجہ سے ان کا مرڈر ہوا۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب رباب کے والد، دادا اور چاچا کا قتل ہوا تو اس نے طاقتوروں کے آگے سر نہ جھکایا، بلکہ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ میں اندرون سندھ صوبوں میں موجود جاگیردارانہ اور سرداری نظام کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ رباب چانڈیو نے یہ آواز اس لیے بلند کی کیونکہ اسی سرداری نظام کے خلاف رباب چانڈیو کے والد کھڑے ہوئے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ رباب چانڈیو یہ کہتی ہیں کہ میرے بابا نے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ بابا کے ساتھ لوگ بھی ملنے لگے، اور بابا نے ایک کونسل بھی بنائی تھی جس کو بہت سے لوگوں نے جوائن کیا، اور سب یہی کہتے تھے کہ چانڈیو کے جو سردار بنے بیٹھے ہیں ہم ان کو سردار نہیں مانتے، کیونکہ یہ لوگ ظلم اور جبر کے زور پر سردار بنے بیٹھے ہیں۔
रुबाब पाकिस्तान के सुस्त अदालती निज़ाम पर भी नाराज़ हैं, क्योंकि कत्ल के मुकदमे पर कार्रवाई के लिए इसको बहुत जद्दोजहद करना पड़ी। वो कहती है कि मैं ये जंग 3 सालों से लड़ रही हूँ। मैं 18 साल की थी और अब 21 साल की हो गई हूँ। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कंप्रोमाइज़ हुई है। मुझे कभी कभी फ़ील होता है कि मैं थक गई हूँ। मैं घर से निकली और इंसाफ मांगा और पूरा सिस्टम मेरे ख़िलाफ़ हो गया। ये सब बहुत मुश्किल है फ़ेस करना। वो कहती है कि मुझे अपनी जान का ख़तरा भी रहता है, लेकिन मैं अपने अज़्म पर कायम हूँ और नतीजा कुछ भी हो, मैं आखिर तक लड़ूंगी। और अब रुबाब चांडियो को पहली कामयाबी हासिल हुई है और MP नवाब सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो को अदालत ने मुल्ज़िम करार दिया है। अब ये दोनों अदालत में पेश होंगे और जवाब देंगे और फिर ये केस आगे चलेगा। एनीवेज़ रुबाब चांडियो की हिम्मत को सलाम है कि मुस्तकिल मिजाजी से अपने बाप, दादा और चाचा का केस लड़ रही है। दुआ गो हैं कि इसको कामयाबी हासिल हो। आखिर में यही कहूँगी कि उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।